الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 رمضان المبارک کو بزم افطار کے ساتھ، یقیناً آپ کی ٹرانسمیشن کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین، ایک اندھی بوڑھی اور اپاہج بڑھیا کی خبر گیری کے لیے رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب وہ بڑھیا رہا کرتی تھی، روز رات جا کر اس کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے ہی کوئی آ کر اس بڑھیا کے حال احوال لے چکا ہے، اس کی خدمت کر چکا ہے۔ بڑے متعجب ہوئے، دوسرے دن پھر گئے، پھر یہی معاملہ دیکھا۔ تیسرے دن انہوں نے سوچ لیا کہ اب آج رات میں یہاں پہ رک جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ بھئی عمر فاروق سے پہلے کون آ کر اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر ہے ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اگر کوئی آتا تو کون آتا، ذرا سوچیے۔ کہ آپ بیٹھے رہے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس بڑھیا کی خبر گیری کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ برجستہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں۔ فرمایا آپ ہی ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس وقت خلافت کا بار آپ کے کاندھوں پر آیا اور آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ صبح کے وقت اپنا سامان تجارت لے کر تجارت کے لیے نکلنے لگے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے میں آپ کو ملے اور پوچھا کہ اے خلیفہ وقت آپ کہاں پر جاتے ہیں؟ فرمایا تجارت کے لیے جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ تجارت کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ پر تو خلافت کا بوجھ اب ہے، خلافت کا بار ہے، آپ تجارت کے لیے کیسے جا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے اہل و عیال بھی تو ہیں، مجھے گزر بسر بھی تو کرنی ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اب ہم آپ کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور کر دیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے ایک وظیفہ آپ کا مقرر کر دیتے ہیں، اب آپ کو تجارت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خلیفہ کا طور طریقہ ہے۔ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور یمن سے کچھ چادریں آتی ہیں، آپ ایک ایک چادر تمام لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے 2 چادریں اوڑھ رکھی ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے ہیں کہ نہ ہم سنیں گے اور نہ ہم اطاعت کریں گے۔ فرمایا کیوں نہیں سنو گے اور کیوں نہیں اطاعت کرو گے؟ جواب دیا کہ اس لیے نہیں کہ ایک ایک چادر آپ نے سب کو دی ہے اور 2 چادریں آپ نے خود اوڑھ رکھی ہیں۔ جواب میں امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان تم نے جلدی کی۔ فوراً اپنے بیٹے کو طلب کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ چادر کس کی ہے؟ فرمایا یہ چادر میری ہے اور مجھ سے میرے بابا نے یہ چادر لی ہے، یعنی امیر المومنین نے لی ہے۔ تو وہ چادر تو ایک ہی تھی ناظرین، لیکن وہ دوسری چادر بیٹے کی چونکہ شامل ہو گئی اس لیے امیر المومنین نے 2 چادریں اوڑھ رکھی تھی۔ میں صرف ایک بات بتلانا چاہتا ہوں ان تینوں باتوں سے ناظرین، کہ ایک ہم ہیں کہ جن کو اپنی کرسی پر بڑا زوم ہوا کرتا ہے کہ انسان کا ہر عیب چھپا دیتی ہے کرسی، بدھو کو بھی ذیشان بنا دیتی ہے کرسی، اور ایک وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی حیثیت اور اس کی حقیقت کا پتہ ہے، اور دراصل اسلام کی اصل تعلیم ہی یہی ہے ناظرین، جو ان کی شخصیت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، ان کی شخصیت میں جو ہمیں عکس نظر آتا ہے وہ دراصل دین اسلام ہی کا نظر آتا ہے، اس کی خوبیوں کا نظر آتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی 22 لاکھ مربع میل پہ بھی اگر مثال کے طور پہ حکومت ہے تو اس کے باوجود بھی وہ من جانب اللہ ہے، وہ اپنی طرف کچھ نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ من جانب اللہ ہے۔ اگر طاقت اور قوت مکمل طور پہ ہے اس کے باوجود بھی وہ من جانب اللہ ہے، اگر مال کی کثرت ہے تو اس کے باوجود وہ من جانب اللہ ہے، اگر سب کچھ موجود ہے اس کے باوجود سوچ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ تو سوچ جب یہ ہونا چاہیے کہ ایک چادر جو ہے وہ اضافی میرے پاس نہ آئے تو اس کا جواب میں کیسے دوں گا، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کتنی خوب ہے اور اسلام میں کتنی خوبیاں ہیں۔ میں آج
اسی موضوع پہ تو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ بنیاد پرست ہیں، ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے انتہا پسند ہیں، ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے ریجڈ ہیں، کنزرویٹو ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، دین اسلام بڑی قدغن لگاتا ہے لوگوں پر، انسانی حقوق پر بڑی قدغن لگاتا ہے، اس کی تعلیمات معاذ اللہ صحیح نہیں ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے، جو بتایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ جو جتنی برائیاں معاذ اللہ دین اسلام کی بتلائی جاتی ہیں یہ اپنی جگہ نازل۔ آج ذرا خوبیوں پہ تو بات کریں کہ دین اسلام میں خوبیاں کتنی موجود ہیں۔ اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کال کرنا چاہیں گے اس لیے کہ آپ بھی تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم آ کر مل کر دین اسلام کی خوبیوں کو بیان کریں۔ اور یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف اپنے مہمانان کا۔ میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت ہر دل عزیز، قابل احترام، فقیہ العصر، شیخ الحدیث، ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ میرے دائیں جانب ناظرین بہت خوبصورت آواز کے حامل شناخہ، یقیناً صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کو جانا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت پسندیدہ محترم جناب شہباز قمر فریدی صاحب۔ اور میرے دائیں جانب بھی ایک اور ممتاز عالم دین، نوجوان عالم دین، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں، فلسفے پہ بڑی گہری نظر ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ ہیں محترم جناب مفتی عامر صاحب۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آئیے جناب پہلے شہباز بھائی آپ سے کلام سنتے ہیں ہم جب باری تعالیٰ، اس کے بعد کالرز کو بھی جو انشاءاللہ شامل کریں گے اور مفتیان سے گفتگو بھی کریں گے ایک نئے البم سے، اسی حمد باری تعالیٰ جناب۔ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ 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 ساریاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ 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 اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، ستے ہوئے نیک جگاوندا اللہ ستے ہوئے نیک جگاوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ 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 بگڑے سارے کم بناوندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، کیونکہ گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ کیا بات، وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ وضحا دی صورت یارو دس دیے، وضحا دی صورت یارو دس دیے، سب تو پہلے نعت سناوندا اللہ
کیا بات. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ 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 ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. کیا بات ہے شہباز بھائی. بات کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب. آج ذرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ذرا اس طرح سے بات ہو کہ ویسے تو ظاہر ہے ایک کمپیریزن تمام مذاہب کا ایک رہتا ہے گفتگو میں کہ صاحب یہ مذہب زیادہ بہتر یا وہ مذہب زیادہ بہتر، لیکن ہم جو کلیم کرتے ہیں بینگ مسلم کہ جی ہمارے دین اسلام میں اتنی خوبیاں موجود ہیں اور اتنا اچھا مذہب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج تو انٹرنیشنل سین پہ ہو ہی رہا ہے نا کہ سوائے دین اسلام کے اور سوائے مسلمان کی کوئی دوسری بات فوکسڈ ہے ہی نہیں، اور جتنی وہی بات ہے کہ چن چن کے برائیاں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ مکھی جا کر زخم پہ بیٹھا کرتی ہے تو وہ زخم تلاش کر کر کے جو ہے وہ بیٹھا جا رہا ہے اس پہ. کیا مطلب اگر ہم جسٹیفیکیشن دیں، جسٹیفیکیشن بھی میرے خیال میں صحیح ورڈ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اسلام کی خوبیاں جو ہیں وہ کس حد تک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے بہت زمانہ چاہیے، بہت وقت چاہیے اور بہت زبانیں چاہیے، بہت دماغ چاہیے، بہت دل چاہیے. اسلام تو خوبیوں کا مرقع ہے. اگر آج کے پروگرام میں اسلام کی اگر ہم صرف ایک خوبی لے کے بھی بات کرنا شروع کریں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم لوگ. اسلام کی خوبیاں ایسی اعلیٰ خوبیاں ہیں کہ جن کو صرف مسلمان تسلیم نہیں کرتا، صرف مسلمان بیان نہیں کرتا، بلکہ غیر مسلم افراد جو کہ اپنے زمانے کے پڑھے لکھے افراد تھے، اپنے زمانے کے اپنے قوموں کے سردار تھے، ان لوگوں نے اسلام کی خوبیوں کو مانا اور اسلام کی خوبیوں کو ایڈمٹ کیا اور تسلیم کیا کہ ہاں واقعی اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس نبی سے بہتر کوئی نبی نہیں ہے. آپ جارج برناشا کو اٹھا کے دیکھ لیں یا اسٹالن کو دیکھ لیں یا اور کسی دنیا کے بڑے مشہور شخصیات کو دیکھ لیجئے، وہ سب کے سب اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں رطب اللسان نظر آتے ہیں. اسلام کی اگر خوبیوں کی جہاں تک بات ہے، کسی ایک خوبی پہ بات کی، جس طرح آپ نے وہ مثال بیان کی اپنے انٹرو میں، بہت اچھی آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود کام کاج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. یہ ٹرینڈ پوری دنیا کو اسلام نے دیا کہ خلیفہ وقت عام آدمی سے زیادہ جدا نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے دیانتداری کی بات دیکھیے کہ پوری دنیا کو جو اسلام نے دیانتداری کا سبق دیا، دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں دیا جو سبق اسلام نے دیا. یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا تو ایک دن گھر پہ خواہش کی اپنی اہلیہ کے سامنے کہ حلوہ کھانے کو دل چاہتا، تو اہلیہ نے کہا کہ حضور جتنا آٹا آتا سب کا سب استعمال ہو جاتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس واقعے کو ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں پہ ربط ٹوٹا ہے. تو جناب آپ رہیے گا ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن کروں گا. مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے یہ پیارا سا واقعہ بھی سنیں گے، مفتی عامر صاحب سے بات چیت بھی کریں گے اور یقیناً آپ کی کالز بھی شامل کروں گا. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب مفتی عامر صاحب اور جناب شہباز قمر فریدی صاحب. اور آج میں بات کر رہا ہوں ناظرین اسلام کی خوبیوں کے حوالے سے. تنقید کرنے والے تو بہت تنقید کرتے ہیں اور لکھنے والے تو بہت لکھتے ہیں. اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے. آج ذرا کچھ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں ہے کیا کیا. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، جوائن کیجیے اور جو بات کرنا چاہتے ہیں یقیناً اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ کی بات کٹی تھی بریک سے قبل، کیا واقعہ بیان کرتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلافت کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے اہلیہ سے حلوے کی خواہش ظاہر فرمائی. ٹھیک ہے. کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کی اہلیہ نے کہا حضور بیت المال سے جتنا آٹا آتا ہے وہ سارا کا سارا تو استعمال میں آ جاتا ہے، تو حلوہ میں کہاں سے بناؤں. بہرحال کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن آپ کی اہلیہ نے حلوہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو آپ نے کہا کہ آج حلوہ کہاں سے آ گیا؟ کہا حضور جتنا بیت المال سے آٹا آیا کرتا اس سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے نکال لیا کرتے تھے. یہ کئی دنوں میں جمع ہو گیا، مٹھی بھر ہو گیا، تو میں نے آپ کے لیے حلوہ تیار کر دیا.
تو آپ پہ قربان جائیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عدل پہ، آپ کی دیانت پہ، ایمانداری پر. فرما کہ آج سے ابوبکر کے آٹے سے اتنا آٹا کم کر دیا کرو کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، آپ سوچیں، اندازہ کیجیے. یعنی صرف اسی بات کو لے کے اگر آپ گفتگو میں لے کے آ جائیں تو میرا خیال ہے آپ کو کئی گھنٹے جو ہے ٹاک شوز کرنے پڑے صرف اس بات کو اٹھا کر کہ کیا پیمانہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خلیفہ وقت ہیں اور کیا پیمانہ ہے آج کا. یہ کمپیریزن بہت واضح فرق ہمیں بتاتا ہے. آپ کے نزدیک اسلام کی خوبیاں مفتی صاحب آپ بیان کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دور جدید میں جو ایک خاص طور پہ جو ایسا لگتا ہے کہ ایک مشن کے تحت جو ہے وہ اسلام کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، وہ جو اس کی خوبیاں اس کو دبایا جا رہا ہے، جو خامیاں اس کو خامیاں تو جبکہ ہیں نہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ خامیاں بتلائی جا رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سراپا خوبیوں کا مجموعہ ہے اور اس میں کوئی کہیں ایک خامی بھی نہیں ہے. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، قوانین ہیں، ان تمام کے اندر سوائے خوبیوں کے، کمالات کے، خوبصورتیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ جس سطح پہ بھی اسلام کی ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک کمال ہی نظر آتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ آج کے دور میں چن چن کے خامیاں سامنے لائی جا رہی ہیں، یہ بات بالکل واضح رہے کہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی وجہ سے اسلام پہ انگلی اٹھ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسلام میں کہیں پر بھی کوئی جھول یا کوئی عیب ہو. اس کی بہت بڑی خوبی اور کمال اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا بھیجا ہوا بنایا ہوا مذہب یا دین نہیں ہے. یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس لیے اس میں مکمل طور پہ پرفیکشن ہے اور بیوٹیز ہیں. اسلام کے حوالے سے جہاں تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر حدیث پاک میں، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو اسلام کون سا افضل ہے، یعنی اسلام کی کون سی بات بڑی خوبصورت ہے. تو صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ آپ فرمائیے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے، حسن اسلام میں سے ہے کہ تم سلام کرو ہر اس کو جس کو جانتے ہو اور نہیں جانتے. کیا بات، اور دوسرا یہ کہ کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے. کیا بات، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ دو عمل اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا بھر کے مذاہب سے بالکل منفرد اور مختلف ہیں. یعنی جس سطح پہ اسلام کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانا، لنگر کا اہتمام، ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، دنیا کے دیگر مذاہب میں یہ اہتمام نہیں ہوتا. یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ انسانیت کی خدمت کا اتنا بڑا اہم کام
ہندوستان سے کہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں استعمال کیا جائے یا فرماتا ہے، تو دیکھیں دونوں ہی استعمال کرنا جائز ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے قرآن میں جمع کا صیغہ بھی استعمال فرمایا اور واحد کا صیغہ بھی استعمال فرمایا. البتہ ترجیح واحد کے صیغے کو ہے کہ اس سے رب کریم کی وحدانیت کا ظہور ہے، اظہار ہے. پھر ہوش محمد صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ روپے دیے ہیں، 30,000 روپے مزے سے آ رہے ہیں، اور وہ جو اردو میں محاورہ ہے نا کہ ہینگ لگانا پھٹکری رنگ بھی ہو چوکھا، وہ والا معاملہ ہے کہ نقصان کا کوئی اس میں اندیشہ نہیں ہے. تو شرعی اعتبار سے ہر وہ کاروبار کہ جس میں آپ نقصان میں شریک نہ ہوں وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہ سود کی تعریف میں داخل ہے. ان کا 30,000 روپے لینا سود ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد انور خان بول رہا ہوں میں اکولا سے. شہزاد انور خان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا اکولا. ہاں، انڈیا اکولا سے بول رہا ہوں میں. اچھا، ہندوستان سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. ہاں جی ہاں، ہندوستان سے بول رہا ہوں جناب. ہاں، ہماری بیٹی ہے اشنا کوثر. اشنا کوثر. ہاں، آپ کے کیو ٹی وی کے جو ترانے ہوتے ہیں، نعت وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بہت گنگناتی ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ہاں، اور ایک مسئلہ تھا آپ سے پوچھنا تھا. جی جی فرمائیے. ہمارے والد صاحب ہیں تو وہ تھوڑا مزاج کے تھوڑا تیز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ روزے وغیرہ پورے رکھتے ہیں، اللہ تعالی کی عبادت وغیرہ بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں، مگر اچانک نہ جانے کیوں جو ہے تو وہ چڑچڑ پنا ان میں جو ہے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ہاں. ان کی ایج کیا ہے؟ ہم دو بھائی ہیں. ایک میں ہوں، ایک چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو باتیں کرتے کرتے دوران جو ہے اچانک چڑچڑ پنا ان میں آ جاتا ہے. ان کی ایج کیا ہے؟ خاص طور سے جو ہے تو رمضان کے دنوں میں روزے وغیرہ رکھتے ہیں نا. اگر اجازت ہو تو میں ان کی ایج پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، ان کی عمر تقریباً 60 ایئرس ہے. 58؟ 60 ایئرس، 60 سال. دیکھیں 60 سال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان بڑھاپے میں آ کے ویسے ہی بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے، ہیومن سائیکی ہے کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ویسے ہی تھوڑا سا وہ چاہتا ہے کہ اس کا خیال، اس کی دیکھ بھال زیادہ کی جائے. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی پرابلم ہے، اور میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی مسئلہ ہے. اور روزے میں جس کی نیچر ایگوسٹک ہوتی ہے تو وہ زیادہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. اور دیکھیں یہ تو میں آپ کو ایک بات ہوں، نمک ہے زندگی کا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والدین کتنے ناز نخرے ہمارے اٹھایا کرتے تھے نا، کتنے ہمارے تمام نخروں کو، ہماری ضد کو، ہر چیز کو برداشت کرتے تھے. اب آج اگر ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تلخ ہو گئے، ترش ہو گئے، نخرے زیادہ ہو گئے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ کریں، اف تک نہ کرو. اف تک نہ کرو. بس یہ کیا بس کمال کر دیا مفتی صاحب نے اس بات پہ نا. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سے گفتگو بھی رہے گی، کال بھی شامل کریں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں 5 رمضان المبارک کو ایک بار پھر آپ کا میزبان محفوظ اقبال حاضر خدمت ہے. آج میں بات کر رہا ہوں ناظرین اسلام کی خوبیوں کے حوالے سے. دین اسلام میں بے انتہا خوبیاں. وہی بات مفتی صاحب نے جیسا فرمایا کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں، بیان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا علم ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوگی. اس پر آپ بھی گفتگو کریں ناظرین، اور ہمیں جوائن کریں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا امان اللہ نیازی بول رہا ہوں میاں والی سے. جی نیازی صاحب فرمائیے. سر میرا دونوں مفتی صاحبان سے ایک ریکویسٹ ہے، مجھے کوئی ایسی کتاب بتا دیں کہ رضا خان بریلوی کے آنے سے پہلے کی لکھی ہو جس میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہو اور حاضر ناظر سمجھ گئے ہوں میں بریلوی سے کیسے. میں اگر آپ کہیں تو ابھی بتا دوں. جی لائیو سن لیجئے نیازی صاحب. ہاں، قرآن پاک ہے وہ. آئیے لائیو آئیے نا. کہاں گیا؟ مطالعہ کریں انشاءاللہ، اس میں یہ سب ہے. قرآن حکیم کے اندر یہ سب ہے. اچھا، اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے پہلے قرآن حکیم میں ہے، احادیث کریمہ کی کتابیں، پھر اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اگر علماء کو لیتے ہیں تو جس طرح کے اب بدایونی رحمۃ اللہ، عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، خود حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں،
اور بڑے عظیم بزرگ خود ہمارے جو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نسلیہ ہے اور امام سبکی کی کتابیں ہیں، تو انگلش، اردو، عربی، دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہے باہر کتابیں. ٹھیک ہے. اور اگر لیٹ سپوز آپ بھول گئے اور سن نہ پائے ہوں تو بہت آسان طریقہ ہے، یوٹیوب پہ جائیے گا، ڈے بائی ڈے یہ پروگرامز اپلوڈ ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کو جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز دوبارہ سننے کو مل جائیں گی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک کوشچن آیا تھا کہ ظاہر قبر میں انسان اتارا جاتا ہے تو وہ تو معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن اگر انسان سمندر میں مطلب غرق ہو گیا یا اسے کوئی درندہ جو ہے وہ چیڑ پھاڑ کر گیا، یا جیسے آج کل معاذ اللہ جو یہ بم بلاسٹ کے اندر جو لوتھڑے اڑ جاتے ہیں، تو پھر ان کا کیا معاملہ؟ یہاں اصل میں یہ جو سوال انہوں نے کہا کہ پھر ان سے کیے جائیں گے، ہر ایک سے کیے جائیں گے سوال جو مرنے کے بعد کیے جائیں گے. جی. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا قبر، یہ ہم جس قبر میں اتارتے ہیں بظاہر زمین کے حوالے کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد بندہ جاتا ہے قبر میں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ قبر کو دیکھتے ہوئے فرمایا بظاہر یہ مٹی کا تودا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. یعنی وہ جو حقیقت میں اس کی جو کچھ ہے وہ بظاہر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. قبر یا عالم برزخ یہ میٹا فزیکل ورلڈ ہوتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں. گویا اگر کوئی شخص جو ہے وہ جس جگہ پر بھی ہے، کسی جانور کے پیٹ میں، سمندر میں ہے، تو وہیں پر اس سے وہ سوالات ہوتے ہیں اور وہ عالم برزخ اس پر طاری ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اتنی ساری خوبیاں ہیں، ہم اس وقت چھوڑ دیں کہ ہم بینگ مسلم بات کر رہے ہیں، اس وقت اس سے ماورا ہو جاتے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اتنی خوبیاں موجود ہیں اور اسلام خود اتنی خوبیوں کا حامل ہے، اس کے باوجود آپ دنیا بھر سے جو ایلیگیشن ہیں وہ اسلام ہی کے خلاف کیوں ہے، اس پہ گفتگو تھوڑا سا کریں گے. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جنید بھائی میں خزرہ بات کر رہی ہوں. کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے. جنید سے مجھے سلام پیش کرنا تھا اور سلام پیش کرنا تھا. میرا بھی سلام قبول کیجیے. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. تو بات یہ ہے کہ جب اتنی خوبیاں ہیں تو پھر ایلیگیشنز کیوں؟ پھر ایک کالر ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں رامپور انڈیا سے شکیل میرٹی بول رہا ہوں. رامپور ہندوستان سے شکیل صاحب، فرمائیے. جی صاحب میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور مجھے روزہ رکھنے کو ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے. اچھا اس کے بدلے مجھے کیا فدیہ یا دینا پڑے گا؟ ڈائبٹک بندوبست کرنا تھا. ڈائبٹک ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. شکیل صاحب آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے رامپور ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. اب میں کوئی کال نہیں لوں گا، فرمائیے. جنید بھائی ایک بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اسلام میں بلا شبہ کوئی خوبی نہیں، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، کوئی خامی نہیں ہے. کسی مسلمان کے عمل کی وجہ سے تو کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، لیکن اب تو وہ آئیڈیالوجیز پہ بھی آ رہے ہیں نا. آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے آیات میں ترامیم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے وہ نظریات جسے ہم کہتے ہیں کہ جہد مسلسل کے جو نظریات ہیں، جد و جہد کے جو نظریات ہیں، یہ جو جہاد کے جو نظریات ہیں، ان آئیڈیالوجیز کو جو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ قدغن لگانے کی کوشش کی. تو وہ تو فوکس کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی تعلیمات اس طرح جتنے بھی وہ حدود آرڈیننس پہ آئے، اس طرح بلاسفیمی لاء پہ آئے. جی ہاں، اس طرح جتنے بھی اعتراضات ہیں ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر واقعی کوئی خوبی ہے. جس طرح کے لوگ ایلیگیشنز لگانا چاہتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں ہے جو اب وہ خود نکالنا چاہتے ہیں. ان کے اعتراضات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر ان کے اپنے آبجیکشنز جو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد کیوں ہے. دنیا کا کون سا مذہب ہے جو بیٹل کی جو ہے وہ دعوت نہیں دیتا یا انہوں نے نہیں کی ہیں، بلکہ یہ مغربی
کسی مسلمان سے ملاقات نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو کوئی سرسری طور پہ ملاقات ہوتی ہے. اگر اتفاقی طور پہ کسی بھی ایک مسلمان سے بھی ان کی صحیح طور پہ ملاقات ہو جائے تو ان کی ساری کی ساری غلط فہمیاں اسی وقت دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے اہم کام ہمارے لیے یہ ہے کہ دین کو نہایت مؤثر انداز میں ان لوگوں کی اپنی زبان میں اور نہایت دوستانہ انداز تک ان لوگوں تک پہنچایا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ حق کو قبول کرنا رہے. بالکل ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہاول نگر سے بول رہا ہوں، خیزر کراچا. شہباز صاحب سے بات سنیے، یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، مدد کو آئیے. اچھا ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا، وقت چونکہ کم ہے لیکن کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سنواؤں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی میں لاہور سے محمد وقاص کفیل بات کر رہا ہوں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرے مزاج الحمدللہ بہت اچھے ہیں. آپ کے مزاج کیسے ہیں بتائیے؟ جی الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. جنید بھائی ایک تو میں نے نعت کی فرمائش کرنی تھی اور دوسرا ایک کوشچن پوچھنا تھا اور ساتھ ایک ریکویسٹ تھی، کیونکہ دنیا بھر میں یہ دیکھا جا رہا ہے اس ٹائم پروگرام. تو ایک خبر ملی ہے کہ جدہ سے کراچی آنے والی فلائٹ 7:10 پہ جو لینڈ ہونے والی ہے تو اس کے اندر کوئی فنی خرابی کی وجہ سے کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہے. تو یہ فنی خرابی آپ کے ٹیلی فون میں بھی آ گئی دیکھیں. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو اب اس تاثر کو اسٹرانگ جو ہے وہ آپ کے خیال میں کرنا چاہیے. جی اسٹرانگ کرنا چاہیے. اس کے لیے پریکٹیکل جو ہے نا اپنا خود اپنے آپ کو پریکٹیکل عمل کا نمونہ بنائے. اس میں مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تبلیغ میں نے دیکھا یہی تھا کہ آپ خود پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتے تھے. باقاعدہ آپ کے احباب جیسے پریکٹیکل ہوا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، دیکھیں ہم پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو ہوتا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورم پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسلام ایک بڑا اچھا مذہب ہے، ہمبلنس کا مذہب ہے، ہارمنی کا مذہب ہے، مطلب امن کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے. اسلام کہیں جو ہے وہ تشدد کو پروموٹ نہیں کرتا. ہم فنڈامنٹلسٹ ضرور ہیں، یعنی بنیاد پرست ضرور ہیں لیکن ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. یعنی ہماری فلسفیز دین اسلام کی کہیں نہیں بتاتی. باوجود اس کے ہمارا پیغام یا تو صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچ رہا. صحیح ہاتھ میں پہنچانے والے لوگ نہیں. کیا معاملہ؟ نہیں الحمدللہ ہمارا پیغام بھی صحیح طریقے پہ جا رہا ہے اور لوگ بھی اچھے طریقے پہ بیان کر رہے ہیں. بات وہی ہے کہ سازشی عناصر درمیان میں ہیں جو اس کو چاہتے نہیں ہے کہ صحیح صورتحال سامنے پہنچے. وہ پورا میڈیا اپنی طاقت پیسے کے زور پر پورے طور پہ کام کر رہا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ وقتی طور پہ سب کچھ حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے تبھی تو فاسٹ گروئنگ مذہب ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور بات آپ کی صحیح ہے ناظرین کہ جتنا میڈیا کا اس وقت امپیکٹ ہے اگر وہ پازیٹیولی ہمارے اپنے نجی چینلز اگر صحیح طور سے پرووک کریں اس بات پر، صحیح طور سے ہماری آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو. کچھ اور باتیں کروں گا، ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر شوقے کے بعد. خوش آمدید خواتین حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. آہستہ آہستہ ناظرین اب ہم افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں اور 5واں روزہ آج اختتام پذیر ہوگا. بات ہو رہی ہے اسلام کی خوبیوں کے حوالے سے. یقین مانیے بہت خوبیاں اسلام میں. سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری نگاہ ان خوبیوں کو تلاش کر پاتی ہے. اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیے، بات وہیں گھوم کے آتی ہے کہ اس وقت ظاہر ہے صورتحال بڑی مختلف ہے اور ہر دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیے تو ایک عام سے تاثر یہی ہے کہ جو فلسفیز ہیں اسلام کی وہ صحیح نہیں ہیں اور اسی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ غلط ٹریک پہ غلط کام کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے خیال میں اگر میڈیا اپنا کردار صحیح طور سے ادا کرے، پراپر کردار، بالخصوص پاکستانی چینلز یا مسلم چینلز جو ہے اپنا کردار صحیح طور سے ادا کرے تو اس تاثر کو کسی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے. یہ صرف میڈیا کی بات نہیں ہے جنید بھائی. دیکھیں ایک کتنا ہی خوبصورت ترین زیور کیوں نہ ہو، اسے جس جسم پہ آراستہ اور مزین کیا جا رہا ہو اس کا صاف ستھرا ہونا، حسین ہونا بھی ضروری ہے. ورنہ پھر کیا ہے کہ وہ اگر جسم اور بدن میلا ہوگا جس پہ اس زیور کو آپ آراستہ کر رہے ہیں وہ زیور بھی خراب ہو جائے گا، وہ بھی میلا ہو جائے گا. اس لیے جس اسلام کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں یقینی سی بات ہے کہ مسلمان بھی تو بہتر ہو جائے، مسلمان اپنے اندر کوئی تبدیلی بھی تو لے کر آئے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اسلام کی خوبصورتی نکھر کے سامنے آئے گی.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام تو اس کی فلسفی ہو، اس کے پریکٹیکل جتنے تصور ہے، اس کا عبادت کا جو فلسفہ ہے، اس میں جو دنیا میں راج کرنے کا، سیاست کا، معاشرت کا، سارے بہترین ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر تھوڑا سا مذہبی طبقے لڑنا چھوڑ دیں اور اسلام جیسا ہے اس کو ویسا پیش کریں، اس کے اوپر جو اضافات کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو مزید تبدیلیاں کی گئی ہیں، ان تمام تبدیلیوں کو ہٹا کے مین و ان جیسا قرآن نے، نبی علیہ السلام نے اسلام ہمیں دیا تھا، ویسا اسلام اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور اسی سے اپنے آپ کو بھی مزین کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. جو بات آپ فرما رہے تھے جنید بھائی، اس میں ایک اہم فیکٹر تھا، وہ یہ تھا کہ مفتی صاحب نے یہ بات بڑی اچھے طریقے سے ذکر کی کہ ہمارا جو شعبہ تبلیغ ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. دوسرا، سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے مسلمان مستحکم ہوں گے تو یہ خلا دور ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی، میں راہیلہ بات کر رہی ہوں، تو وہ میری بات کمپلیٹ نہیں تھی، آپ کی کال کٹ گئی. راہیلہ صاحبہ کہاں سے بات اس چیز کا مجھے ہے نا آپ اندازہ بتا دیں جو ہم لوگ کر سکیں نا، کیونکہ وہ اتنی اذیت میں 25 سال ہو گئے انہیں اس اذیت کو بھگتتے ہوئے، انہوں نے کوئی ڈر نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ عمرہ کر بھی آ گئے، لیکن اس اذیت سے ان کی جان. حیدرآباد دکن ہندوستان سے بات کر رہی ہیں نا آپ؟ نہیں، حیدرآباد پاکستان سے بات کر رہی ہوں میں. پاکستان سے. اچھا، وہ جو مسئلہ تھا شادی کا جو آپ نے فرمایا کہ شادی نہیں کروائی. ہاں، انہوں نے اپنی شادی نہیں کی، تو اس کا کوئی اگر ہمارے کو کفارہ، کیونکہ وہ خود تو حیات ہے نہیں جو جا کر ہم ان سے معافی مانگیں، لیکن کوئی ایسا اسلامی طور پر کوئی ایسا وہ کفارہ تو ہم ادا کر دیں. اب ظاہر ہے وہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ ان کی زندگی کے اندر اتنی بے چینی اور کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے بالکل میرے بھائی؟ اس کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے در پر جھک کر معافی مانگی جائے اور کوئی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات آپ کی اجازت سے، کہ اگر وہ مرحومہ کو ایصال کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات ان سے منسوب کریں تاکہ ان کی روح تھوڑی سی خوش ہو، جن کی حق وہ کریں جنہوں نے دکھ پہنچایا ہے. ظاہر سی بات ہے جن کی حق تلفی ہوئی ہے وہ انتقال کر چکی ہیں، ممکن ہے کہ ان کی روح جو راضی ہو جائے ثواب کیا جائے تو یہ بھی بہتر طریقہ ہے. لیکن دیکھیں ناظرین، کیسی بات ہے، میں جو اصل بات آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، یہ اتفاق سے کال جب آ گئی تو اب ذرا سے دو جملوں کا تبصرہ بنتا ہے کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے. انسان کو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا جس وقت انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. میں اللہ نہ کرے یہ نہیں کہہ رہا اسپیسیفکلی کہ یہ زیادتی کی ہی وجہ سے سارا، چونکہ انہوں نے کال کی اور خود پرسیپشن یہ دیا تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا جس وقت کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہوتا ہے، دل دکھا رہا ہوتا ہے، بد دعا لے رہا ہوتا ہے، ہائے نکل رہی ہوتی ہے، آہو بکا نکل رہی ہوتی ہے، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد اب چونکہ وہ نحوستیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ظاہر ہے وہ بد دعائیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ مسائل میں گھرا ہوا پورا گھر ہے، اب وہ چاہتے ہیں کسی طور سے چھٹکارا ہو جائے. تو اس وقت کیا ہوگا ناظرین؟ اگر انسان اس عمل سے بچ جائے یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ اپنے آپ کو ایسے کام میں مبتلا کر کے پھر اس کے بعد بد دعاؤں کا گھر. میرا لیے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا، شاید ہم لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں. نہیں، میں ان کی بات پہ اس کی وجہ سے لڑکے کی زندگی خراب ہو گئی ہے. حالانکہ اگر اس لڑکے کی شادی نہیں کرائی تو اس لڑکے کے ماں باپ نے نہیں کرائی تھی. تو اسلام کا دائرہ یا اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جو جرم کرتا ہے اسی کو سزا دیتا ہے. صرف لڑکا نہیں، وہ خود بھی پریشان ہے جنہوں نے شادی نہیں کرائی تھی، جنہوں نے نہیں کرائی تھی وہی پریشان ہونا چاہیے. مگر یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کی کرائی تھی، وہ پریشان ہے، عمرہ کر کے بھی آ گیا پھر بھی پریشان ہے. تو یہ غلط تصور ہے کہ ان کی شادی نہ کرانے کی وجہ سے ان کا بیٹا پریشان ہے. یہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، ضرور نہیں ہے کہ اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ وغیرہ استغفار کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. اچھا، اب ایک بات بتائیے مفتی صاحب، جیسا کہ ہم اس پہ موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے یہاں، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں جو ہے وہ، اچھا ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم چونکہ ٹولوں میں بٹے ہوئے اور ہوتا یہ ہے کہ ہماری بات صحیح طور سے پہنچ نہیں پاتی. آپ کچھ بات کر رہے ہیں، آپ کچھ بات کر رہے ہیں، آپ کچھ بات کر رہے ہیں، وہ کچھ بات کر رہے ہیں، تو وہ اتنا ہمارا جو ہے وہ معاملہ تقسیم ہوا ہوا ہے، تقسیم در تقسیم ہوا ہوا ہے کہ وہ جو اجتماعیت والی بات ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. شاید اسی وجہ سے میسج بھی ہمارا صحیح طور سے کنوے نہیں ہو پاتا. دیکھیں، میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ہمارا میسج کنوے نہیں ہو رہا. ہمارا میسج بھی کنوے ہو رہا ہے اور کام بھی بہت اچھی سطح پہ ہو رہا ہے، بہت اچھے طریقے پہ ہو رہا ہے. بات سوچنے اوور آل مسلمس کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، میں اوور آل کہہ رہا ہوں. لوگ خامخواہ فرقہ بازی کو بنیاد بنا کے اعتراض کرتے ہیں. اسلام کا کون سا ایسا فرقہ ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف؟ ہر فرقے کی دعوت یہی ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا ہی بگڑا فرقہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی طرف بلاتا ہے. تو سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف بین الاقوامی سازش کا جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں
وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کتابیں بھی چھاپتی ہے، میڈیا کے اوپر بھی چلاتی ہے، اور جیسے موقع لگتا کروسیڈ وار کا اعلان بھی کر دیتی ہیں، ورنہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے محلات میں بلا کے روزے بھی افطار کروا دیتے ہیں وہ لوگ. تو سب سے ان چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے، اپنے آپ کو قصور دینے کی بات نہیں ہے کہ یہ بین الاقوامی سازش ہے. وہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام کا پیغام میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، اس بین الاقوامی سازش سے آپ بچیں گے کیسے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ اسلام خوبیوں کا مذہب ہے، لیکن آپ کا پیغام نہیں پہنچ رہا اسلام خوبیوں کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے الحمدللہ، تبھی تو فاسٹ گروئنگ. تو پرسیو کیوں نہیں ہو رہا پھر؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا پرسیو ہو رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں تو ایک دم سے ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. ایک اسٹڈی کے مطابق امریکہ میں لاکھوں لوگ جو ہے سالانہ مسلمان ہو رہے ہیں، یورپ میں لوگ اتنے مسلمان ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اسی طرح آہستہ آہستہ سب کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ اس صورتحال کو دیکھ کر اس وقت جو اپنے اندازے بتائے ہیں کہ آج سے 20 سال بعد یورپ میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. اسلام کی گروتھ اتنی زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر کہ مسلمانوں کی حکومت یورپ پہ ہوگی آئندہ 20 سال بعد. تو یہ تو ہمیں غلط پروپیگنڈا ہے کہ ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. سب معاملات درست جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سچے ہو جائیں اسلام کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے، عدل سے ستیدہ کار رہا تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا، ہماری سیاسی طاقت نہیں ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی